बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ ابھی مفتی حنیف قریشی کا جو کہ اہل سنت میں ایک متنازع شخص بن چکا ہے، اس کا ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملا جس میں یہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ وہ نعرہ ہے جو اہل سنت کے اس وقت کے جو اکابرین علماء پائے جاتے ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور اس نعرے کو لگانے کا بھی ان کا ایک بڑا خوبصورت مقصد تھا، وہ یہ کہ اہل سنت میں چھپے ہوئے وہ رافضی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان اور بہت سے ایسے صحابہ جن پر روافض کی طرف سے تان زنی ہوتی ہے اور تان و تشنیع ان پر کی جاتی ہے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس نعرے کو شروع کیا، اور یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ جیسے مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو آپ نے نعرہ رسالت بلند کیا تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک واضح جو فرق ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو اس وقت مفتی صاحب نے اس نعرے پر اعتراض کیا، اور اعتراض بھی دیکھیں کس قدر بیانت کیا، اور اہل سنت کے ان بزرگوں کے اوپر جنہوں نے یہ نعرہ لگایا یا وہ لگوا رہے ہیں، اور عوام اہل سنت جو لگا رہی ہے، ان کے اوپر ایک نیت کا انہوں نے شک کا اظہار کیا، جبکہ ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے حوالہ سے اس شخص کے جو نظریات ہیں وہ ڈاواڈول ہیں۔ بعض نظریات پر انہوں نے رجوع بھی کیا، لیکن ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ اہل سنت کے جو بزرگ ہیں ان کے حوالہ سے درست نہیں ہے۔ اور یہ آج کل ویسے بھی کچھ پیران عظام جو بذات خود بیچارے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ان کی پشت پر کھڑا اور ان کو سہارا دینے کے لیے یہ ایسے بہت سارے کام کر رہا ہے۔ خیر، اب اس نے جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض یا تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ مینشن کرتا کہ یہ نعرہ جو لگایا جا رہا ہے اس میں یہ شک پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جنہوں نے لگوایا ہے ان پر یہ صراحتاً شک کا اظہار کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بدگمانی جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ خام خواہ انہوں نے بدگمانی کی، جبکہ شرعی طور پر بدگمانی یہ بہت بڑا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس نے کہا جی کہ کہیں یہ نعرہ بغض اہل بیت کی وجہ سے تو نہیں لگایا جا رہا۔ اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لے، اللہ تجھے ہدایت دے، اور اس کے جتنے بھی نام لیوا ہیں ان سے بھی یہ میرا ایک پیغام ہے کہ اہل سنت میں سے کون ایسا شخص جو معاذ اللہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھے؟ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ جو ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، وہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بغض اہل بیت والا نہیں ہے، اور نہ اس نعرے کے اندر بغض اہل بیت ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آج آنی چاہیے کہ نفس صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، فضائل اور مراتب میں ان کے مقامات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن نفس صحابیت میں جیسے نفس نبوت میں سارے انبیاء جو ہیں وہ برابر ہیں، اور فضائل اور کمالات میں اور شان میں ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ تو نفس صحابیت کی اگر بات کی جائے تو سب ایک ہیں، اور یہاں اسی بات کو دوسروں کو باور کروایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ مقام و مرتبہ میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام علیہ مردوان ہوں، ان کے مقام و مرتبہ جو ہیں وہ ہماری کتب کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس حدیث پاک پر کس نے انکار کیا ہے؟ اور کون ایسا بدبخت ہے اہل سنت کے اندر جو اس حدیث پاک کا انکار کرتا ہے؟ خام خواہ دوسروں کے اوپر شک کرنا اور دوسروں کی نیتوں کے اوپر شک کرنا یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اہل سنت میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھتا ہو اور اعلیٰ حضرت کی فکر پر چل رہا ہو. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا بغضی شخص ہو اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے مولا حسن کا منکر ہو، مولا حسین کا منکر ہو، مولا علی پنجتن پاک کا وہ منکر ہو. ہماری گچیوں میں ہمارے بزرگوں نے حب اہل بیت رکھا ہے اور حب اہل بیت کے ساتھ ہی ہمارا جینا اور مرنا ہے. ہمارے جسموں کی بوٹی بوٹی بھی اگر کر دی جائے تو اس سے ایک ہی نعرہ نکلے گا، اور وہ نعرہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے مانی ہیں. لیکن کیا یہ بات کہہ دینا کہ حضور کی آل کی محبت وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ استوار کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کو بھی بیان کیا جائے، تو کیا یہ کہنے سے کیا بندہ نسبی ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کہنے سے بندہ معاذ اللہ وہ منکر اہل بیت ہو جاتا ہے؟ اس وقت جو صحابہ کی بات زیادہ کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہرگز نسبیت کو فروغ دینا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو عام کرنا ہے کہ جو حضور کی جو اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں. کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، کیا یہ صحابی نہیں ہیں؟ یہ صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر روافض عام ہو چکی ہے اس کا قلع کما کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کو نکالا جائے. اور حضور کے آل اطہار کا بھی نام ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اگر چھپے ہوئے جو ناسبی ہیں وہ نکل جائیں. لیکن جو اہل سنت میں سے اس وقت مجھے نام لے کر بتائیں کون ناسبی ہے؟ ہم بتاتے اہل سنت میں سے چھپے ہوئے رافضی کون ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر انگلی اٹھائی، آپ کی شان و عظمت پر انگلی اٹھائی، جنہوں نے حضرت ابو سفیان پر انگلی اٹھائی. ہم بتاتے ہیں اس لیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس نعرے کو عام کیا جائے. اور دیکھیں جن کو اس نعرے سے تکلیف ہوئی وہ بول رہے ہیں اور وہ ہمارے بزرگوں کی نیتوں پہ شک کر رہے ہیں، جبکہ تجھے اپنے اس جملے پر جو بالکل واضح جملہ ہے اس پر سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمارے جو جملہ عقائد ہیں جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھائے اور کتب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے قبلوں کو درست رکھنا چاہیے. اور جو بزرگان دین اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ حضرت کی فکر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.